لله الحمد لله الذي أبدأ الأفلاك والعظيم والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وآل بيته وصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مصطفیٰ تشریف لائے سویرے سویرے، مصطفیٰ تشریف لائے سویرے سویرے، گلے مل رہے تھے اجالے اندھیرے. یہ رخ پہ تصدق و گیسو پہ قربان، یہ رخ پہ تصدق و گیسو پہ قربان، انہی کے ہیں دونوں اجالے اندھیرے. یا رب میری صرف تیرے مصطفیٰ کی سنت ہو، یا رب میری شریف تیرے مصطفیٰ کی سنت ہو، میرے حسن خیال کو وہ خیال دے اللہ. وہ جن کے چہروں سے نورانیت برستی تھی، وہ جن کے چہروں سے نورانیت برستی تھی، ہمارے چہروں کو وہی خد و خال دے اللہ. عزیزان محترم، ابتدائی پروگرام آغاز جلسہ سے آپ حضرات بزم رسول میں بیٹھ کر اپنے مشام ایما کو معطر فرما رہے تھے. اب آخر میں آپ کی خدمت کی سعادت کا شرف حاصل کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں. میں نے خطبے کے بعد قرآن حکیم کی آیت کریمہ تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ رب الجلال شاہ فرماتا ہے: محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آئے اس کو کچھ پوچھائی کرنے سے قبل ہم اور آج کو مل کر اپنے آقا انعامدار، مدنی تاجدار، شافع روز شمار، فخر دو عالم، نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نظارہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مادن جود والکرم، منبع علم والحلم والحکم و بارک سلیم، کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یہ مہینہ جس کے آغوش میں ہمارا آپ اپنی زندگی کے شب و روز، اپنی حیات کے لیل و نہار گزار رہے ہیں، یہ مہینہ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے اور اس مہینے کا نام ہے ربیع الاول. ربیع کے معنی ہوتا ہے بہار، اور اول اس تفضیل کا صیغہ ہے، معنی ہوتا ہے سب سے پہلا. تو معنی کیا ہوا؟ ربیع الاول سب سے پہلی بہار. گویا کہ مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں تشریف لائے ایسے مہینے میں جس مہینے کا نام ہی ہے پہلی بہار، اور میرے نبی کائنات سے پہلی بہار بن کر کے آئے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سرور حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، کیا کوئی بہار بن کے نہیں آیا تھا؟ میں کہوں گا کوئی بھی نبی بہار بن کے نہیں آیا. ہر نبی بہار کا پیغام لے کر کے آیا، بہار کا مدعا لے کر کے آیا، بہار کی خوشخبری لے کر کے آیا، بہار کی شادمانی لے کر کے آیا. ہر نبی آنے والے نے یہی کہا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام نے ببانگ دوہر ارشاد فرمایا تھا، قرآن کی آیت ہے: من بعد اسمہ احمد، میرے بعد آنے والا ایک نبی ہوگا جس کا نام احمد ہوگا. یعنی آسمان میں میرے نبی کا نام احمد ہے، زمین میں میرے نبی کا نام محمد. آپ دیکھیں کہ اللہ نے میرے نبی کا نام محمد کیوں رکھا؟ محمد کے معنی ہے تعریف کیا ہوا، اس مفعول کا صیغہ ہے. محمد کے معنی ہے تعریف کیا ہوا. میں نے کہا رب قدیر تو نے میرے نبی کا نام زمین میں محمد کیوں رکھا؟ رب کی قدرت جواب دے گی میرے محمد کے شاطرین بہت ہوں گے. کوئی انہیں کاذب کہے گا، کوئی کاہن کہے گا، کوئی گالیاں دے گا، کوئی مذمت کرے گا، کوئی جادوگر کہے گا، کوئی ساحر کہے گا. غلط میرے نبی کی توہین کرنے والے، ہجو کرنے والے زمین میں بہت ہوں گے. اس لیے میں نے اپنے نبی کا نام محمد زمین میں اسی لیے رکھا تاکہ اگر کوئی ساحر کہے، کاہن کہے تو میں لفظ محمد خود اس کے منہ میں تماچا مارے کرے. شاکر تو محمد بھی کہہ رہا ہے، دیوانہ بھی کہہ رہا ہے، محمد بھی کہہ رہا ہے، ساحر بھی کہہ رہا ہے، محمد بھی کہہ رہا ہے، کاہن بھی کہہ رہا ہے. محمد ہے جو دیوانہ نہیں ہے، محمد ہے جو ساحر نہیں ہے، محمد ہے تو کاہن نہیں ہے. محمد ہے زمین کا محمد، آسمان کا محمد، لوح و قلم کا محمد، عرش فرش کا محمد. حق یہ ہے کہ خود خدا کا محمد ہے. محمد کے معنی ہے تعریف کیا. دیکھا پتہ ہی چلا کہ میرے نبی کی تعریف کرنے کے لیے ساری چیزیں
بے قرار ہے، بے چین ہے، اللہ نے میرے نبی کا نام ہی محمد رکھا ہے تاکہ اگر کوئی گالی بھی دے تو محمد بول کے گالی دے، تاکہ لفظ محمد خود ہی بتائے گا کہ محمد کے معنی ہے تعریف کیا ہوا، پھر کس کی توہین کر رہا ہے، کس کی ہجو کر رہا ہے، کس کی مذمت کر رہا ہے۔ آئے ذرا ایک بات اور دیکھیں، اذان ہوتی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ پر ہم جب انگوٹھا چومتے ہیں یہ سنت صدیقی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرض محبت پر جب حضرت بلال نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو آپ نے چوم لیا، تو اللہ کے السلام نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر جو تمہارے طریقے کو اپنائے گا اس شفاعت کا میں ذمہ دار ہوں گا۔ کچھ لوگ یہ بولتے ہیں کہ دیکھیے یہ سنیوں کو اللہ کا نام آتا ہے اللہ اکبر تو نہیں چومتے اور محمد کا نام آتا ہے تو کھٹاکھٹ چومتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اگر میں چومتا ہوں تو کیا ہوا، ارے محمد تم بھی بولتے ہو تو نیچے کا ہوٹ اوپر والے ہوٹ کو چومتا ہے، اوپر والا ہوٹ نیچے والے ہوٹ کو چومتا ہے، اس لیے تم نہ نیچے چومو لیکن تمہارا ہوٹ بےقرار محمد بولنے پر مجبور ہے، جب محمد بولے گا تو نیچے کا ہوٹ اوپر کے ہوٹ اوپر کا ہوٹ نیچے کے ہوٹ کو چوم لے۔ دیکھا یہ ہے میرے نبی کی شان، اور اللہ نے فرمایا محمد رسول اللہ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر محمد کون ہے، محمد کس شخصیت کا نام ہے، محمد کے اندر کیا فضائل و کمالات ہیں۔ آئے میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت محمد وہ ہے جس میں حضرت آدم کا ایثار ہے، حضرت محمد وہ ہے جس میں حضرت اسماعیل کا ایثار ہے، محمد وہ ہے جس میں حضرت الیاس کا وقار ہے، محمد وہ ہے جس میں حضرت موسیٰ کا تکلم ہے، محمد وہ ہے جس میں حضرت عیسیٰ کا زہد ہے، محمد وہ ہے جس میں حضرت داؤد کا لحن و ترنم ہے۔ الغرض اللہ نے جتنے میرے نبی کو فضائل و کمالات دیگر انبیاء کے فضائل و کمالات الگ الگ عطا فرمائے ہیں، وہ تمام مرتبہ تمام فضیلت و کمالات اللہ نے میرے نبی کو تنہا عطا فرما دیا ہے۔ میرے نبی نے آدم کے جوتوں سے کھا دی ہے، عیسی کی معرفت بھی ہے، الیاس کا وقار بھی ہے، عیسیٰ کا جہاد بھی ہے، ابراہیم کی قدرت بھی ہے، اسماعیل کا ایثار بھی ہے، عیسیٰ کا زہد بھی ہے، حضرت موسیٰ کا تکلم بھی ہے، جتنی چیزیں اور سات تمام انبیاء میں تھی اللہ نے سب میرے نبی کو عطا فرما دیا، جسے کہ میرے نبی تمام نبیوں کے نبی ہے، تمام رسولوں کے رسول ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المعدن جود والکلام والی و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اب آئیں دیکھیں کہ محمد رسول اللہ، اللہ نے جو محمد میرے نبی کا نام رکھا ہے تو پھر اس کو اللہ نے کس انداز سے دیا۔ ابھی ہم سے قبل حضرت سید نورانی میاں مدد علیہ سے آپ لوگوں نے سنا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر۔ تو محمد رسول اللہ کو اللہ نے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، لیکن بھیجنے کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک تو بھیجنے والا اور ایک جس کو بھیجا جا رہا ہے اور ایک جس کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ بھیجنے والے کو عربی زبان میں مرسل بولتے ہیں، جس کو بھیجا جا رہا ہے مرسل بولتے ہیں، جس کی طرف بھیجا جا رہا ہے اس کو مرسل الہ دیتے ہیں۔ تو بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ۔ کس کو بھیجا جا رہا ہے؟ محمد رسول اللہ کو۔ کس کی طرف بھیجا جا رہا ہے؟ ہم غلاموں کی طرف بھیجا جا رہا ہے، ہم کلمہ خانوں کی طرف بھیجا جا رہا ہے، ہم عاشقان مصطفیٰ کی طرف بھیجا جا رہا ہے، ہم دیوانگان مصطفیٰ کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ بتائیے ذرا کہ بھیجنے والا اللہ ہے، جس کو بھیجا جا رہا ہے جس کا نام نامی محمد ہے، اور جس کی طرف بھیجا جا رہا ہے وہ غلام مصطفیٰ ہے۔ اب دیکھیں بھیجنے کے لیے پتہ چلا کہ تین چیز کی ضرورت ہے، ایک تو بھیجنے والا ہو، ایک جس کو بھیجا جا رہا ہو اور جس کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ جب کوئی چیز بھیجی جاتی ہے تو بھیجنے کے لیے ضرورت پڑ جاتی ہے کس کی؟ ایک بھیجنے والے کی، ایک جس کو بھیجا جس کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ تو اب میں نے کہا رب قدیر کیونکہ محمد رسول اللہ سے بھیج رہا ہے تو بلا واسطے کے بھیج رہا ہے، بغیر کسی وسیلہ کے، یا وسیلہ اور واسطہ سے بھیج رہا ہے۔ رب کی قدرت جواب دے گی نہیں، میں وسیلہ سے بھیج رہا ہوں، واسطہ سے بھیج رہا ہوں، ذریعے سے بھیج رہا ہوں۔ میں نے کس کے ذریعہ سے بھیج رہا ہے؟ رب کی قدرت جواب دے گی میں نے محمد رسول اللہ کو کبھی آدم کی پیشانی میں بھیجا، کبھی شیش کی معرفت میں بھیجا، کبھی نوح کی کشتی میں بھیجا، کبھی ابراہیم کی قدرت میں بھیجا، کبھی اسماعیل کے ایثار میں بھیجا، تو کبھی موسیٰ کے تکلم میں بھیجا، کبھی عیسیٰ کے زہد میں بھیجا۔ میں نے کہا رب قدیر جب تو نے ان تمام انبیاء کرام کے ذریعے اور وسیلے سے بھیجا اور سب کے ہاں میرے نبی نے قیام فرمایا، تو دیکھتے ہیں میزبان کا احسان مہمان کے اوپر ہوا کرتا ہے۔
میزبان کا احسان مہمان کے اوپر ہوتا ہے، یعنی قیام دینے والے کا احسان مقیم کے اوپر ہوا کرتا ہے۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے میرے نبی کے نور کو لایا تو میرے آدم کا احسان، نوح علیہ السلام نے کشتی میں لایا تو نوح کا احسان، ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے کشت انور میں لایا تو ابراہیم کا احسان، اسماعیل نے کشت مبارک میں لایا تو حضرت اسماعیل کا احسان۔ میں نے کہا رب عزیز میرے نبی کو کے اوپر جو اتنے قیام جلا کر کے بھیجا تھا، ذریعہ سے بھیجا تھے، واسطے سے بھیجا، تو ہر ایک کا احسان میرے نبی کے اوپر ہے۔ آدم کا احسان میرے نبی پر، نوح کا احسان میرے نبی کے اوپر، ابراہیم کا احسان میرے نبی کے اوپر، اسماعیل کا احسان میرے نبی کے اوپر، موسیٰ کا احسان میرے نبی کے اوپر، عیسیٰ کا احسان میرے نبی کے اوپر۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میرا نبی تو سارے نبیوں کے احسانات کے تلے دبا ہوا ہے، لیکن آئے میں ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں تو پھر اس کے بعد بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ نے وہ دن لایا، وہ سعادت لائی، وہ وقت لایا کہ آپ حرمین شریفین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک آپ کا رشتہ دار، ایک دوست آتا ہے، گلاب کا بہترین ہار آپ کے گلے میں ڈال دیتا ہے، آپ کو کچھ دیر تک اس ہار کو رکھا، پھر اپنے دوست کو دے دیا، اس نے اپنے رومال میں رکھ دیا، اس نے پھر اپنے بھائی کو دے دیا، اس نے اپنے دامن میں دے دیا، اس نے اپنے کسی اور کو دے دیا، اس نے اپنے ٹوپی میں رکھ لیا۔ وہ گلاب کا ہار حاجی کے گلے میں آیا تو گلا خوشبودار ہو گیا، بیٹا کے ہاتھ میں گیا تو بیٹا ہاتھ خوشبودار ہو گیا، دوست کے دامن میں آیا تو دامن خوشبودار ہو گیا۔ اب آئے ذرا عقل کی روشنی میں یہ سمجھیں کی کوشش کریں کہ پھول کا احسان ہوگا حاجی کے اوپر یا حاجی صاحب کا احسان ہے پھول کے اوپر؟ بیٹا کا احسان ہوگا پھول کے اوپر یا پھول کا احسان ہے بیٹے کے اوپر؟ جس کے دامن کو پھول خوشبودار بنا دیا تو پھول کا احسان ہے، جس کے دامن والے کا احسان ہے؟ عقل کہے گی نہیں، پھول کا احسان ہے۔ وہ میرے دامن میں آیا تو خوشبودار ہو گیا، میرے ہاتھ میں آیا تو معطر کر دیا، میرے گلے میں آیا تو مشامدار کو خوشبودار بنا دیا، میرا تفصیل بنا تشبیہ۔ اسی طرح سے پوچھتا نے نبوت سے وہ مہکتا ہوا پھول آدم کی پیشانی میں آ رہا ہے تو سبی اللہ بنا رہا ہے، نوح کی کشتی میں آ رہا ہے تو نجی اللہ بنا رہا ہے، ابراہیم کے قدرت میں آ رہا ہے خلیل اللہ بنا رہا ہے، اسماعیل کے پشت میں آ رہا ہے ذبیح اللہ بنا رہا ہے، موسیٰ کے تکلم میں آ رہا ہے کلیم اللہ بنا رہا ہے، حضرت عیسیٰ کے ذوق میں آ رہا ہے تو مسیح اللہ بنا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بتائیے چلا کہ میرے نبی کسی کے محتاج نہیں ہے، ہر شخص میرے نبی کا، پوری کائنات محمد رسول اللہ کی محتاج ہے۔ آپ نے ایک بات سنا ہوگا کہ اللہ نے ساری کائنات سے پہلے میرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ کیسے پیدا فرمایا؟ فرمایا کونوا محمد رسول اللہ، ہو جا محمد رسول اللہ، نور محمدی پیدا ہو گئی۔ پھر وہ نور محمدی جلوہ بہجت سے فنا ہو گئی۔ پھر رب نے فرمایا کونوا محمد رسول اللہ، ہو جا محمد رسول اللہ، نور محمدی پیدا ہوتی ہے، نور محمدی ابھی کرتی ہے لا الہ الا اللہ، پھر جلوہ بہجت سے فنا ہو گئی۔ پھر اللہ نے فرمایا کونوا محمد رسول اللہ، ہو جا محمد رسول اللہ، نور محمدی پیدا ہوتی ہے، نور محمدی پیدا ہے، پھر کہا لا الہ الا اللہ، جلوہ بہجت سے فنا ہو گئی۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ کونوا محمد رسول اللہ، جب جب نور محمدی پیدا ہو رہی ہے، نور محمدی کر رہی ہے لا الہ الا اللہ، اس لیے ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو پہلے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، بعد میں محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ دنیا یہ کہتی ہے کہ ارے سنیو، اگر تم بہت رسول کی آنکھیں بہت والے ہو تو کلمہ کو بدل دو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مت پڑھو، بلکہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ میں نے کہا میری دیوانگی کا ثبوت اور عاشقی کا ثبوت یہی ہے کہ جب میرے نبی کو اللہ نے اپنے نور کو پیدا کیا تھا تو پورے محمدی نے لا الہ الا اللہ کہا تھا، اور اللہ نے جب پیدا کیا تھا تو محمد رسول اللہ کہا تھا۔ ہم پہلے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اس لیے کہ مصطفیٰ کا کلمہ ہے، اور محمد رسول اللہ بات کرتے ہیں کہ اللہ کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیر طریقت، خانقاہ رحمانیہ، سبائے مدینہ کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب آئیں ذرا میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ نے ساری کائنات سے پہلے میرے محمد رسول اللہ کو پیدا کیا۔ نہ یہ زمین کا فرش بچھایا گیا تھا، نہ آسمان کا شامیانہ لگایا گیا تھا، نہ چاند سورج کے چراغ جلائے گئے تھے، نہ ستاروں کی کنجریں روشن کی گئی تھی، نہ پھول میں مہک تھی، نہ کانٹوں میں کھٹک، نہ شوروں میں لپک، نہ موتی میں چمک، نہ ستاروں میں دمک، کچھ بھی نہیں تھا۔ سب چیز سے پہلے اللہ نے میرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ کیوں پیدا فرمایا؟
ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سب چیز سے پہلے میرے نبی کے نور کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آئے مثال کے طور پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آپ جا رہے ہیں کہاں بھائی؟ حج کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. ایک دن اللہ نے وہ دن لایا کہ آپ حرم شریف کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. ایک مالی بہترین پھول کا پودا لاتا ہے اور بولتا ہے حاجی صاحب آپ جا رہے ہیں حج کے لیے، میرا یہ تحفہ آپ قبول کر لیجیے. آپ اس گلاب کے پودے کو دیا، کوداری دی، زمین کو کھودا اور اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ اس پودے کو نصب کر دیا، زمین میں کھڑا کر دیا اور آپ اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ بیٹا جب تک میں نہیں آ جاتا ہوں اس پودے کی تم اچھی طرح سے نگہبانی کرنا. آج تو لوگ 45 دن میں واپس آ جاتے ہیں، پہلے 6 مہینہ سال بھر میں لوگ واپس آتے ہیں. اب جب آپ حج سے واپس آئے حرم شریفین کی زیارت کر کے تو آپ نے سب سے پہلے اپنے بیٹا سے کہا بیٹا چلو پہلے مجھے دکھاؤ تو میرا گلاب کا پودا کیسا ہے. آپ آئے جہاں پہ آپ نے سب کیا تھا اپنے گھر میں آئے، دیکھا گلاب کا پودا ہرا بھرا ہو چکا ہے، ٹہنیاں نکل چکی ہیں، پوپلے آ گئی ہیں، پھول ہیں، کانٹے ہیں، سب کچھ موجود ہے، پتیاں ہیں. آپ نے خوشیاں مسرت میں کہا کہ میرا گلاب کتنا زمین پکار اٹھتی ہے حاجی صاحب آپ ابھی حرم شریفین جا کے توبہ کر کے آئے ہیں اور کتنا جھوٹ بول رہے ہیں آپ، خدائی میرے سینے پر چلائی گئی، اب ان کے دعوے دار آپ بن رہے ہیں. ادھر سے پانی پکار اٹھتا ہے، اے زمین تو یہ کیا بول رہی ہے؟ اگر میں اپنے نمی سے تیرے حکم کو تر نہ کرتی تو تیرے اندر زندہ رہنے کی صلاحیت کہاں سے پیدا ہوتی؟ ادھر سے ہوا پکار اٹھتا ہے، اے پانی جو غلط بول رہا ہے، اگر میں اپنے نصیب سے جس کے کمر کو نہیں ڈالتا اس میں بڑھنے کی صلاحیت کہاں سے پیدا ہوتی؟ سورج کی تمازت پکار اٹھتی ہے، اے ہوا تو غلط بول رہا ہے، اگر میں اپنی تمازت سے اس کو نہ گرم کرتا تو اس میں زندہ رہنے کی صلاحیت کہاں سے پیدا ہوتی؟ ایک پھول کا پودا ہے کہ زمین ہاتھ کا احسان ہے سن رہا ہے، زمین کا احسان سن رہا ہے، ہوا کا احسان سن رہا ہے، پانی کا احسان سن رہا ہے، سورج کی تمازت کا احسان سن رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ زمین و آسمان چاند سورج کائنات کو پیدا کرنے کے بعد نبی کو پیدا کرتا، زمین بولتی ہے نبی میں نے تم کو چلنے کا چلنے کی جگہ دیا ہے، آسمان بولتا میں نے آپ کے اوپر چھایا کیا ہے، ہوا بولتی میں نے آپ کو سانس لینے کا طریقہ دیا ہے. اللہ نے کوئی چیز کو پیدا کرنے سے پہلے سب چیز سے پہلے نبی کو پیدا کیا تاکہ زمین نبی پر احسان نہ جتا سکے، سورج احسان نہ جتا سکے، چاند کی تعلیم نہ احسان جتا سکے، پانی کے فوارے احسان نہ جتا سکے، ہوا کے جھونکے نہ احسان جتا سکے. اس طریقے کا زمین احسان جتائے گی. میرے نبی کہیں گے ارے میرے ٹھوکر سے تو احد کا زلزلہ چلا جاتا ہے، سورج ڈوب جاتے اشارہ کر دوں پلٹ آتا ہے، کہا کہ تو میرے اوپر احسان نہیں کر سکتا، اگر میں اشارہ کر دوں تو 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، پانی میں تیرا محتاج نہیں، انگلیوں کو اشارہ کر دوں پانی کا فوارہ اوپر رکھتا ہے. ہر چیز میرے نبی کی محتاج ہے، میرا نبی کسی کا محتاج ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیر طریقت، مسلک اعلی حضرت محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. پتہ یہ چلا کہ اللہ نے میرے نبی کو کا نام محمد اسی لیے رکھ کے دنیا میں بھیجا ہے تاکہ زمین بھی تعریف کرتے رہے، آسمان بھی تعریف کرتا رہے، کوئی نہ تعریف کرے خدا تو تعریف کرتا ہی رہے. اب آئے دیکھیے ذرا کہ اللہ نے ماں محمد میں کتنی برکت رکھی ہے. ایک ہوتا ابو جہل میرے نبی کی بارگاہ میں آتا ہے، اے محمد اگر تم نبی ہو تو بہت سے طرح کہ تمہارے پاس اکھڑ کے آ جائے. اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو جہل کا تم خود ذرا سے کہنا کہ محمد رسول اللہ بلا رہے ہیں، لیکن ابو جہل جاتا ہے محمد رسول اللہ نہیں بولتا، بولتا ہے کہ محمد ابن عبداللہ بلا رہے ہیں. قربان جائے محمد ابن عبداللہ بلا رہے ہیں. ذرا داہنے سے بائیں، بائیں سے داہنے گرتا ہے اور پھر زمین سے کر کر نبی کے قدم ناز پہ آ جاتا ہے. میں نے کہا ابو جہل تو نے محمد ابن عبداللہ کہا تو ذرا جگہ نکل کے چلا آیا، اور اگر تو محمد رسول اللہ تو بتانے سے کہاں سے کہا جائے گا. یہی تو وجہ تھی کہ جب سے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تو اللہ نے منع فرمایا تھا اے آدم تم سب کی جنت میں کھانا، لیکن خبردار اس درخت کے قریب تم مت جانا، اس درخت کے قریب مت جانا. لیکن آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی، چوک ہو گئی، آپ نے جو ہے اس درخت کے پھل کو کھا لیا اور اس کے بعد آپ جنت سے باہر کر دیے گئے. مفسرین ارشاد فرماتے ہیں
کہ لو کانا یعلم ابونا فی صلبہ مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم لأن یاکل ارض الشجر، یعنی اگر آدم علیہ السلام کو یہ علم دے دیا جاتا کہ آدم تمہاری پیشانی میں نے محمد رسول اللہ کا نور چھپا دیا ہے تو درخت کا پھل کھانا کون پوچھتا ہے؟ حضرت آدم اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ کے کھا جاتے تاکہ ہم جلدی سے دنیا سے جنت سے بھگائے جائیں اور دنیا میں جا کے محمد رسول اللہ کی نور کی زیارت کو مجھے لگا۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے میرے نبی کا کمال، یہ ہے میرے نبی کے نام کی برکت کہ اگر آئیں ایک اور برکت سنیں کہ لفظ محمد میں اللہ نے کتنی برکتیں رکھی ہیں۔ ابو جہل ایک مرتبہ میرے نبی کی دعوت کرتا ہے، اے محمد کل تمہاری میرے یہاں دعوت ہے۔ اللہ کے رسول السلام نے ارشاد فرمایا دعوت میں قبول کرتا ہوں، لیکن اس نے کیا کیا کہ جس راستے سے نبی کو لے جانا تھا اس راستے میں کنواں کھودا، اور کنواں کھودنے کے بعد اس پہ ہلکی ہلکی لکڑیاں اور گھاسیں بچھا دی اور اس مہاراشٹر کے لوگوں کو، آبادی کے لوگوں کو کہہ دیا اس پہ کل کسی کے گرنے کی اگر آواز آئے گی تو تم لوگ اس کے اوپر رحم مت کرنا، اینٹا پتھر ڈھیرے جمع کر کے رکھو، جہاں کسی کے گرنے کی آواز آئے تو اینٹے اور پتھر کو برسانا شروع کر دینا۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک وقت مقررہ پر آتا ہے، اللہ کے رسول السلام کو کہتا ہے چلے کھانا تیار ہے، آگے آگے ابو جہل جا رہا ہے، پیچھے پیچھے آمنہ کا لال جا رہا ہے۔ ہائے ہائے، وہ ابو جہل کیا جانتا تھا کہ آنے والا میرے پیچھے کونین کا مالک و مختار آ رہا ہے، میرے پیچھے آنے والا عالم الغیب آ رہا ہے، میرے پیچھے آنے والا عالم ما کان ما یکون آ رہا ہے، میرے پیچھے آنے والا عالم الغیب و شہادہ آ رہا ہے، میرے پیچھے آنے والا اللہ کا محبوب آ رہا ہے، میرے پیچھے آنے والا کائنات کا باغ ڈور سنبھالنے والا آ رہا ہے۔ وہ یہ سوچتا تھا کہ محمد ابن عبداللہ آخر میں جب وہ کنواں کے پاس پہنچتا ہے کٹ کے نکل جاتا ہے، جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، یا رسول اللہ آپ آگے تشریف نہ لے جائیں، اس لیے کہ دعوت نہیں عداوت ہے۔ اللہ کے رسول اپنے کاشان نبوت کی طرف واپس ہوئے، اس کے بعد وہ مڑ کے کنکھی سے دیکھتا کہ دیکھے کنویں کے قریب پہنچے کہ نہیں، تو دیکھا تو پیٹ پھیر کے جا رہے اپنے کاشانے کی طرف۔ وہ دوڑا دوڑا سارا پروگرام اس کا نظام درہم برہم ہو رہا تھا، دوڑے چلا آ رہا، یاد نہیں رہا کہاں سے کنویں میں خود گر گیا۔ کسی کو عربی فارسی کے میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، چاہ کرنا چاہتا پیش کنواں کھودنے والے کے آگے کنویں میں گر گیا، پلان بچائی، اینٹا پتھر جمع کا برسنا شروع ہوا، بول رہا کرے محمد ابن عبداللہ میں نہیں ہوں بلکہ عمر ابن ہشام۔ کوئی نہیں سن رہا، جب کوئی رحم نہیں کیا تب پکارتا ہے محمد ابن عبداللہ تم میری مدد کرو۔ اللہ اکبر۔ جب لفظ محمد پکارا ہے رسول اللہ کا کر نہیں بلکہ عبداللہ کا عبداللہ کا کر کے، تو میرے نبی کے گوشے رسالت کی آواز آتی ہے، وہ محمد رسول اللہ تشریف لاتے ہیں، ارشاد فرماتے ابو جہل سے اپنا ہاتھ بڑھا، ابو جہل ہاتھ بڑھاتا ہے، میرے نبی اس کے کھودے ہاتھ کے کھودے ہوئے کنویں سے نکالتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں نے کہا ابو جہل تیری ہرمانہ چیزیں بے وقوف ہے کہ اگر کہ محمد رسول اللہ کا کنواں میں پکارا ہوتا کہ تیرے ہاتھ تک کوئی کھودا ہوا کنواں نہیں، بلکہ اللہ نے جہنم میں تیرے لیے ایک کنواں بنایا ہے۔ اللہ رب الجلال محمد رسول اللہ اس کنویں سے نکال کر باقی جگہ میں تجھے کہلاتا ہوا نظر آتا۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پڑھیں جو پاک اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المعد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم کما تحب وترضى صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو دیکھا آپ نے اللہ نے میرے نبی کا نام محمد اسی لیے رکھا ہے تاکہ دنیا کا تعریف بھی کرے، برائی بھی کرے، مذمت بھی کرے، توہین بھی کرے، تو پہلے محمد نہ کر کے میرے نبی کی تعریف کر دے گا، کبھی کچھ برائی کرے گا، اور جب محمد کہے گا تو فرق شوق تو محبت میں ہینچے کا ہوٹ کو چوم دیں گے۔ اب آئیں ذرا اور میں دکھاؤں آپ کو، تو دیکھیے اللہ نے نام محمد میں کتنی برکت رکھی ہے۔ تو ذات محمد کی بات ہی الگ ہے، ذات محمد کی بات ہی الگ ہوگی جب نام محمد کی اتنی برکت ہے۔ حضرت سرور کائنات صلی وسلام کے بارے میں مکے میں بہت زیادہ یہ بات مشہور تھی کہ محمد کی نظر میں سحر ہے، جادو ہے، جس کی طرف نظر اٹھا دیتا ہے اس کا دیوانہ اور عاشق ہو جاتا ہے۔ اور مکے کے اندر کسی کا دیوانہ اور عاشق ہونا بہت عیب کی بات جانی جاتی تھی۔ ایک بوڑھی عورت نے سوچا کہ میرا تو سماج میں اتنی کوئی وقار نہیں ہے، اور اگر کہیں اس کی نظر میرے اوپر پڑ گئی تو پھر نہ جانے میں اس کی دیوانی ہو گئی تو پھر میرا انجام کیا ہوگا۔ اسے کہا ایسا کرو مکہ چھوڑ دو، نہ مکے میں رہوں گی نہ محمد کو میری نظر پڑے گی۔
اب اس کے بعد پھر وہ کیا سوچتی کہ میں اس وقت مکہ چھوڑوں. اسے پروگرام بنایا کہ وہ تو رئیس گھرانے کا شہزادہ ہے، قریشی خاندان کا پروردہ ہے، وہ تو جب نصیب میں سحری ہر ایک انسانوں کو مست کی نیند سلاتی ہے، وہ تو اور اپنے بہترین بستر پہ آرام کر رہا ہوگا. ہم ٹھیک میں صبح کے وقت میں یہاں سے مکے سے پوچھ کر جاؤں. وہ ٹھیک اپنے ساتھی کے گیٹھری کو لیتی ہے، بکچا لیتی ہے اور سر پہ دے کر کے حرم شریف کے دروازے کی طرف سے نکل رہی ہے. آمنہ کا یہ ذرا شہزادہ تشریف لاتا ہے اور ارشاد فرماتے ہیں، بوڑھی ماں تو کہاں جا رہی ہے؟ رات میں تیرے بکچے کو، تیری گٹری کو، تیرے سامان کو میں لے لیتا ہوں. اللہ کے صلوات والسلام نے اس کو گٹری کو لے لیا، بکچے کو لے لیا اور وہ آہستہ آہستہ آگے آگے جا رہی ہے. محمد رسول اللہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. ہائے وہ بوڑھی نہیں جانتی تھی کہ میرے پیچھے آنے والا محمد رسول اللہ آ رہا ہے، میرے پیچھے آنے والا کائنات کا مالک و مختار آ رہا ہے، میرے پیچھے آنے والا اللہ کا رسول آ رہا ہے. وہ یہ جان رہی تھی کہ کوئی اخلاق کا پیکر آ رہا ہے، کوئی خلق عظیم کا مالک آ رہا ہے، کوئی ہمدرد انسان آ رہا ہے، کوئی انسان اس کا دل ہمدردی سے بھرا ہوا ہے، وہ انسانوں کے ہمدردی کے لیے میری مدد کر رہا ہے. جب منزل پہ پہنچتا ہے وہ بوڑھی بولتی، تم کہاں رہتے ہو؟ تم بڑے نیک انسان معلوم ہوتے، بڑے خلیق معلوم ہوتے، بہت ہمدرد انسان معلوم ہوتے. آپ نے فرمایا کہ میں مکے میں رہتا ہوں. اس بوڑھی نے کہا کہ مکے میں رہتے ہو، لیکن سنو میں تمہیں بتاتا ہوں ایک نیا نبی اور پیغمبر پیدا ہوا، نبوت کا دعویٰ کرنے والا، اس کے قریب تم ہرگز مت جانا ورنہ تم سے غلام اور دیوانہ بن جاؤ گے. تم بہت نیک اور شریف آدمی ہو. مصطفیٰ جان رحمت کی توہین کرتی جا رہی ہے، مذمت کرتی جا رہی ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گوشے رسالت سے سن رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں. آخر میں وہ بولتی پوچھتے ہیں، آپ کو بتاؤ اس کا نام کیا ہے؟ وہ محمد بولتی ہے کہ اس کا نام محمد ہے. وہ اپنے کو محمد رسول اللہ کہتا ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میرا ہی نام محمد ہے اور میں محمد رسول اللہ، اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے. اللہ اکبر. وہ محمد رسول اللہ بول رہی ہے، نگاہ رسالت بول رہی ہے، کافر ہو رہا ہے اور دولت ایمان سے مشرف ہوتی ہے. قدم راز رسالت سے گرتی ہے، پڑھ لیتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. وما علینا البلاغ. آخر دعوانا رب العالمین. روائے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر رکھیں.